کوئی بات کسی کے تعلق سے آپ کو عجیب لگے، بری لگے، غلط لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ پرچار، اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اس سے نہیں پوچھ سکتے تو جو اس کا قریبی ہے اس سے پوچھ لو، بھئی میرے اندر کوئی بات آپ کو بری لگی، مسجد کے امام کے اندر کوئی بات آپ کو بری لگی، ان کے نماز پڑھانے کا کوئی طریقہ آپ کو جو ہے یہ لگا کہ نہیں ایسا تو نہیں، نماز میں یہ طریقہ تو نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ ان سے پوچھ لیں۔ ان سے نہیں پوچھ سکتے تو ان کے جو قریب رہتے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھیں، سوال کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، آج نماز ایسی کیوں پڑھائی انہوں نے، سوال کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ہنگامہ کریں جا کر کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی ظہر کی، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا آپ نے، کمرے میں چلے گئے، صحابہ آپس میں بات چیت کرنے لگے، کیا ظہر کی نماز کم ہو گئی، 4 کے بجائے 2؟ تو کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی سے جا کر کے پوچھیں۔ صحابی اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ نے 2 ہی رکعت پڑھا کر کے آج سلام پھیر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو کہا اور آپ نے پھر 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سجدے سو کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی انسان بڑا ہو چھوٹا ہو یا کسی اور طریقے، جس کو بھی آپ جان رہے ہیں، جس کو بھی آپ غلطی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بات عجیب لگے تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی رائے قائم کریں، کوئی نتیجہ نکال لیں، کسی رزلٹ کو آپ جو ہے اپنے دماغ میں پیدا کر لیں، ارے یہ تو ایسا ہی کرتے ہیں، یہ ایسا ہی کرتے ہیں، بھائی کسی کے ہاتھ میں آپ نے کوئی غلط چیز دیکھ لیا تو کیا مطلب وہ غلط کر رہا تھا؟ ضروری ہے یہ؟ شراب خانے سے نکلنے والا ہر بندہ شرابی نہیں ہوتا، ہاں اس کو بچنا چاہیے کہ وہ شراب خانے میں نہ جائے ورنہ لوگ اس کو شرابی سمجھیں گے، لیکن آپ حکم لگانے سے پہلے اس سے پوچھ لو، بھائی آج آپ کو میں نے شراب خانے میں دیکھا تھا، کیا بات ہے؟ میں درگاہ پہ اگر چلے جاؤں تو کیا مطلب میں مشرک ہوں؟ میں شرک کرتا ہوں؟ میں درگاہ پہ جا کر کے سجدے کرتا ہوں؟ بھائی میں اس لیے درگاہ پر گیا تھا کہ میں دیکھوں وہاں ہوتا کیا ہے، تاکہ میں یہاں آ کر کے بیان کر سکوں، لوگوں کے درمیان بتا سکوں کہ ہاں ایسی ایسی چیزیں ہمارے سماج میں، ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے یہاں پائی جاتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے 3 غلطیاں بظاہر کی جو دیکھنے والے کو لگا، ایک تو پیٹ بھر کر کے کھایا، دوسرے یہ کہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھے، اور تیسرے یہ کہ فجر کی نماز بنا وضو کے آ کر کے پڑھ لیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے یہ تینوں چیزیں دیکھا، تو بجائے اس کے کہ کوئی رائے قائم کیا اور بجائے اس کے کہ امام شافعی سے ڈائریکٹ جا کر کے پوچھا، کیونکہ امام شافعی بڑے امام، ان کا اپنا روب و دبدبہ، جاہ و جلال، ہیبت کہ ہر کوئی جا کر کے نہیں پوچھ سکتا تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے خود اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو جان آپ کے استاد نے یہ 3 عجیب و غریب کام کیے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ جا کر کے آپ پوچھ کر کے آئیے اور بتائیے۔ تو کسی کے اندر بھی چھوٹا ہو بڑا ہو آپ کو کوئی عجیب و غریب بات دکھائی دے تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی نتیجہ نکال لیں، آپ اس بندے سے پوچھ لیں یا وایا جا کر کے آپ پوچھ لیں، تاکہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے۔